جو خلافت یا امامت ہے یہ نیابت رسالت کا نام ہے. بالکل صحیح. اور نبی کو اللہ رب العزت جو مبعوث فرماتا ہے تو جو نبوت کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ النبوت ہی الواسطۃ بین اللہ و بین المخلوق یا بین الخالق والمخلوق. نبی کا کام ہوتا ہے کہ خالق سے احکامات کو لینا اور مخلوق پر اس کا نفاذ کرنا. بالکل. اور نبی ضامن ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح کا یا انسانیت کی بقا کا یا انسانیت کی عظمت کی جو اس کی عظمت کا جو انداز ہے اس کی جو رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. بالکل. اور یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی دینی اور علمی وراثت ہے اس کے وارث اہل بیت اطہار ہیں. بالکل صحیح. اور آل بیت اطہار سے زیادہ اس امت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. صحیح. حضرت امام علی مقام کی جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو آپ دیکھیں کہ گو کے چند سال انہیں صحبت رسالت میں میسر آئے، لیکن ان چند سالوں میں ویسے تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنی نگاہ کی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ تو ایک نگاہ ڈال کر، بلکہ جس مسلک کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ہمارے ہاں تو ہمارے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک نگاہ ڈال کر چور کو کتب بنا دیا تھا. یعنی آگے نسل در نسل ولیوں کی ایک اتنی بڑی شان ہے. تو جو رسولوں کے سلطان ہیں ان کا وہاں تو کوئی ٹائم لگتا ہی نہیں ہے، وہ ایک نگاہ ڈالیں اور قسمتیں بدل دیں اور خالی بندہ ہو اور اس کو علم کے خزانے سے بھر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا اور ہاتھ ہوا میں لہرا کر وہاں پر ڈالا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر اٹھا کر سینے سے لگائی تو علوم و فنون میرے سینے میں موزن ہو گئے. تو یہ تو وہ ہستی ہیں، لیکن ذرا میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک لمحے کے اندر بھی سب کچھ نواز سکتے ہیں. لیکن امام علی مقام ہوں، سیدنا امام حسن مجتبی ہوں، مولا مرتضیٰ ہوں، ان کو جو اللہ کے رسول نے ان کی جو تربیت فرمائی قدم قدم پر جتنا عرصہ وہ ساتھ صحبت میں رہے تو وہ بنیادی طور پر اس امت کی اصلاح کا بنیادی پہلو تھا. اور امام علی مقام کو آپ ذرا دیکھیں کہ دو صورتیں تھیں. اور جو لوگ تھے وہ رخصت کی راہ پہ چلے جب یزید نے قیام کیا، یہ یزید جو ہے نا وہ خلافت کا دعوے دار ہوا. امام علی مقام اس کے خلاف آپ نے قیام کیا تو آپ رخصت کی راہ پہ نہیں تھے، آپ عزیمت کی راہ پہ تھے. اور لوگ رخصت پہ تھے اور یہ عزیمت پہ تھے. تو عزیمت کی راہ پہ چل کر اپنا پورا کنبہ قربان کروا کے اپنی پورے خاندان پر ظلم ستم سہ کر آپ نے جو میسج دیا وہ کیا؟ ذرا اس کی طرف اگر ہم لوگ کربلا کے اس مشن کی طرف ہم دیکھیں کہ آپ عین حج کے موقع پر مکہ شریف کو چھوڑتے ہیں. ترستی ہے دنیا کہ ہم مکہ شریف جائیں، بلکہ اس سے بھی آپ پیچھے جائیں کہ آپ اپنے نانا کے حرم میں ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں. کون اپنے آبائی گھر کو اور سرکار کے مدینے کو چھوڑتا ہے؟ لیکن آپ امن کے لیے اس امت کو فتنہ سے فساد سے بچانے کے لیے آپ وہاں سے ہجرت فرما کر رخصت ہو کر مکہ شریف، اور عین حج کے موقع پر آپ وہاں سے کوفہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں. اور پھر راستے میں اگر آپ ان کا پورا جو آپ کے خطبات ہیں اور بالخصوص جو آپ کا 9 محرم الحرام کا رات کا خطبہ ہے اس کو دیکھیں، عین جنگ سے پہلے جو خود یزیدی فوج سے آپ نے مخاطب ہو کر جو خطبہ ارشاد فرمائے وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. امام علی مقام کا قطعاً یہاں کوئی حصول اقتدار مقصود نہیں تھا. وہ صرف اور صرف یزید بدبخت کی ان حرکات سے اس امت کو بچانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو غیر اسلام اور اسلام کو گڑبڑ کر رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب 1 نمبر اور 2 نمبر چیز اگر آپ چھوٹی سی کسی چیز کے اندر بھی مکسنگ کر دیں تو وہ صحت کے لیے، وہ ہر چیز کے لیے، معاشرے کے لیے وہ انتہائی نقصان دہ. تو اگر شریعت اس قرون اولا کے اندر اگر حضور کے زمانے کے متصل بعد و زمانے میں اگر شریعت کے اندر مکس اپ ہو جاتا تو آپ بتائیں آج ہمارے تک نماز کے سال میں پہنچتی، روزہ کے سال میں دین میں تحریف ہو جاتی. تو امام علی مقام کا جو قیام تھا یزید کے خلاف، وہ یزید کوئی شریف آدمی نہیں تھا. میں تو بلکہ لفظ آدمی بولتے ہوئے مجھے تھوڑی سی بڑی وہ گھنسی آتی ہے، بڑا پریشان سو جاتا ہوں. بلکہ میں تو بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ اس کے وہ جو کردار ہیں. وہ ایک دفعہ کسی نے ایک لفظ بولا تھا تو امام نے یہ فرما دیا تو انہوں نے کہا جی کہ یزید نے تو وہ کام کیا جو کافر بھی نہیں کر سکتے.
صحیح۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے وہ اس قدر بدبخت انسان تھا کہ جس طرح کے خود صحابہ کرام جب یزید کے پاس سے ہو کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی اولاد الامہات والاخوات، وہ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے، نہ ماں کی نہ بہن کی کسی کی کوئی تمیز ہے ہی نہیں ہے، وہ یشرب الخمر، وہ شراب پیتا ہے، نماز کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مغنیات اس نے دربار میں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اسلام کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اب ایسے عالم میں آپ کو پتہ ہے کہ جب دین دور ہو جائے، دین ختم ہو جائے معاشرے سے، تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے لوگوں کی کہ ہم دین سے دور رہ کر ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ معاشرہ، اسلامی معاشرہ اسی وقت سدھرے گا جس وقت اس کے، جس کو کہتے ہیں ڈٹ کے کٹر ازم کے طور پر اسلام کے اوپر عمل ہوگا۔ اور امام حسین تو علیہ امام علی السلام مقام نے صرف اس کام کے لیے اپنے پوری نسل کو قربان کر دیا، پورے خاندان کو، تاکہ امن قائم ہو اور رسول اللہ کی شریعت کی جو حسین تصویر ہے اس پر کسی قسم کا داغ نہ نظر آئے۔ بے شک